ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی, اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی. لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی. میں نے کہا الیکشنز کرواؤ. سپریم کورٹ میں چلے گئے, ہمیں شکست ہو گئی, ہم نے قبول کر لی. ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا, ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے, سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا. اور اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا. اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی, میں بار بار طوطے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ. لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں, یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے, دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے. اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے جیسے ہی عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ, اس گورنمنٹ کے ساتھ, یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو, کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی. یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں, میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. جب مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے. جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں, یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا. بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے جو سختی کی گئی, میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر اپوزیشن میں تھا. مجھے جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا. میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی. کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا, 25 مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے, لوگوں کے گھروں 3 بجے لوگوں کے گھروں میں لانگ مارچز ہوئی, کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا, کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی. لیکن 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے, ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, پھر وہ نکلے, پھر کچہریوں میں چکر لگائے, ہراساں کیا گیا. میرے اوپر اب تک 74 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں. کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں, صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے, ہم گھبرا جائیں گے, ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے. صحافیوں سے جو کیا گیا, کبھی پاکستان میں اس طرح, اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا, وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی, کریڈیبلٹی تھی, محب وطن تھے, ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا. اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا, کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی, محب وطن پاکستانی, اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کے علاوہ اعظم سواتی, شہباز گل, ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا, کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی, اور ان سے جو ان کے ساتھ جاؤ عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے, اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی. پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ, جو گندی ویڈیوز, جو آڈیو لیکس, جو اعظم سواتی کے گھر, اس ملک میں ایسے نہیں ہوا. اور پھر سلمان فاروقی, اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو ہوا پاکستان میں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے, تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی, کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے.
تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے، ہر چیز برداشت کی. یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی، وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی، ہمارے لیڈرز نے دی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے آگے، سب سے پہلے وہ ہوئے. تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی. جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی، گجرانوالہ، سرگودا، ساہیوال، اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں. پنڈی لوگ سامنے آ گئے. پشاور میں اتنی پبلک نکلائی، وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے. بڑھتی جا رہی تھی. اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ جو جیل بھرو تحریک میں، ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا. ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا. جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے، اپنے لیڈر سے، اپنے کارکنوں سے، خاص طور پہ ان کو، یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے، وہ کیا گیا ان سے. کوئی پولیٹیکل پرزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. میں 2 مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں. مجھے پتا تھا کون ہے، مجھے اب بھی پتا کون ہے. وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ بناتا ہے. اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست 70 سال جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے. 37 بائی الیکشن ہوئے، 37 بائی الیکشن. ساری جماعتیں ایک طرف، الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی، انتظامیہ نے ان کی مدد کی، اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے باوجود 37 بائی الیکشنز میں سے 30 بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی. یہ جو ابھی جامپور میں الیکشن ہوا، وہ علاقہ جدھر دیہاتی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو پورا ڈرایا گیا. پوری طرح ایجنسیز نے زور لگایا، پوری طرح انہوں نے، انتظامیہ نے خوف کی فضا بنائی، ڈرایا، دھمکایا. تو جائے پوچھے ذرا جامپور میں ہوا کیا. ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی محسن لغاری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی زیادہ ووٹس تھی. جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑی اس سے بھی زیادہ پڑ گئی. اس سے اور زیادہ خوف زدہ تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا. گورنرز ان کے، انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ دی. الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ دی. آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا، اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی، اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا جو ایک ہی طریقہ ہے. اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز، جو میں پھر سے 11 مہینے سے لگا ہوا ہوں کہنے کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دلدل میں پھنستا جائے گا ہمارا ملک. اور آج حالات کیا ہے؟ آج اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو دشمن بھی ملک سے وہ نہ کرے جو ان ساری جماعتوں نے مل کے کیا. صرف ان کا مقصد تھا کہ ان کو جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے اوپر وہ معاف کروانے تھے.
आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। मैं फिर से आपको बताऊं कि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया था। पाकिस्तान की अरब रुपया, 1100 अरब रुपया और रिकवर होना था। इन्होंने असेंबली में आए और सिर्फ पहले आते साथ ही काम किया, उसकी नैब के कानून चेंज किया, अमेंड किया, नैब को खत्म किया। सिर्फ अब नैब का काम रह गया कि इंतकामी कार्रवाई ऑपोजिशन पे करे। और नैब अब कोई वो जो पैसा, जो इतना पैसा इस मुल्क का चोरी हो वापस आना था, वो इन्होंने हजम कर लिया। लेकिन उन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, और इसीलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, याद रखें, इन्होंने 2 दफा महंगाई मार्च हमारे खिलाफ की थी। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। जो हम छोड़ के गए थे पिछली अप्रैल में, उसके मुकाबले में जो आज इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है, मैं फिर से कहता हूं, ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था इस मुल्क के साथ। सबसे ज्यादा पहले मैं महंगाई के ऊपर मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि घरों के अंदर हमारी माएं बहनें वो सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है। गाड़ियों की और बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा, जो एयरलाइन टिकट महंगे हुए, मैं तो बात कर रहा हूं जो आम घर के अंदर आज चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसमें जो महंगाई आई है, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं आई। ये जरा मोटी मोटी चीज है कि एक आम घर के अंदर अपने अगर फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या, मुझे अंडे चाहिए। 135 से अंडों की कीमत गई है 246। अब दूध इस्तेमाल होता है। दूध एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूध के अंदर जब से ये आए हैं, उसका गया 116 से 116 रुपए लीटर से क्या है 156 रुपए लीटर। अब याद रखें कि एक आम घराना जिसकी तनख्वाह है 30,000 से लाख रुपया महीना, अब उनके अंदर सोचें कि ये जो कीमतें मैं बता रहा हूं कि ये वो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं। आटा, 20 केजी का आटा हमारे दौर में 1162 रुपए, आज गया 1705 रुपए। चिकन, वो जो कभी आम आदमी अच्छे दिनों के अंदर अगर वो गोश्त खाना चाहें तो वो चिकन खाते हैं, वो 280 रुपए से गया है 460 रुपए। फिर गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर से गया है 268 रुपया। 150 रुपए लीटर से गया है पेट्रोल 268 रुपए। डीजल गया है 144 रुपए लीटर से 280 रुपए लीटर। तो ये जो आम ट्रांसपोर्ट, अब इसकी वजह से सारी चीजें महंगी, जिन्होंने ऑफिस जाना है, काम करना है, सब चीजें महंगी। गैस की कीमत दुगनी हो गई है। बिजली की कीमत जिस रेट पे अभी बढ़ी है और जो सरचार्जेस लगा के बढ़ रहे हैं, वो तकरीबन दुगनी हो गई है। ट्यूबवेल, अब किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए ये जो मोटी मोटी चीजें बाकी मैं नहीं बताता, किसानों के लिए ट्यूबवेल, अब वो किसान ट्यूबवेल इस्तेमाल करता है, उसको अपनी फसलें उगानी होती हैं, उसको जो पैसा बचता है वो फिर वापस लगाता है। लेकिन ट्यूबवेल हमने सब्सिडाइज किया होता 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए था ट्यूबवेल का, आज वो चला गया है 36 रुपए, 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया। फिर हुआ क्या, मैं सिर्फ जल्दी से ये बता दूं कि आज हालात हमारे हैं क्या। डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा था 55 रुपए 3.5 साल में। ये याद रखें कि इन 3.5 साल में आलमी महंगाई थी कोरोना की वजह से,
سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی, اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی, جس کو کموڈیٹی سپر سائیکل کہتے ہیں. بجلی مہنگی, سب چیزیں مہنگی ہوگی, تیل مہنگا ہو گیا. اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی 6% پہ, آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے. اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے, جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے, خوف اب یہ ہے کہ یہ جب 0 پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ, اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی. اور بے روزگاری ایک طرف بڑھے گی, دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور آگے مایوسی ہے کہ 8 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں. دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا. ہمارے دور میں کرونا آیا, جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے. صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک سانیہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں, کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا. ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارا ملک بھی آگے جا رہا تھا, ہماری معیشت بھی 6% پہ بڑھ رہی تھی, 17 سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا. انڈسٹری وہ ریکارڈ پرفارم کر رہی تھی, وہ آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا ایک جو زرعی پیداوار تھی وہ 4.5% پہ تھی, وہ کوئی 17 سال کے بعد اوپر ملک جا رہا تھا. تو جب ملک اوپر بھی جا رہا تھا, روزگار 50 لاکھ نئی نوکریاں ملی ہمارے دور میں. تو اس مشکل حالات کے اندر, کرونا کے باوجود, کموڈیٹی سپر سائیکل کے باوجود, ہم جب وہ ملک کو سنبھال رہے تھے تو ان کے کون سی قیامت آئی کہ آج پاکستان ادھر آگے کھڑا ہو گیا. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں, ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. ابھی یہ جو روپیہ گرا ہے, حال ہی میں جو روپیہ ابھی اور گرا ہے, اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا. اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے, اور یہ مزید اور ہم دلدل میں دھستے جائیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آج اصل میں اپنی, کیونکہ یہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے, تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکلنے کا. قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم کیسے قوم کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے. سب سے پہلے جب تک اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ نہیں آتی جو ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئے, جو پبلک کی ووٹ سے آئے, جو پبلک جس پہ اعتماد کرے. پہلا تو اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے, پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو, اور وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے. میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ جب 2 صوبوں کے اندر الیکشن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور وہ ہوں گے انشاءاللہ 30 اپریل کو, تو میں امید یہ رکھ رہا تھا کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو, جنرل الیکشن کر دیں. اس سے ملک میں, کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے, جب تک ایک گورنمنٹ, ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی, تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. اور وہ سیاسی استحکام الیکشنز میں آئے گا, اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے, جو 5 سال کے لیے آئے, اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلے حل کرے گی. پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ گئی. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معیشت کے لیے سرٹنٹی, انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی,
جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے 2, 3, 4, 5 سال تک یہ رہے گی حکومت, یہی پالیسیز رہیں گی, جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا, جو بزنس مین ہے, جو انویسٹر ہے, وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا. کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدنی واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استحکام چاہیے, اور وہ تب آتا ہے الیکشن سے, جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. تو اس کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے. دوسری چیز, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دیا اپنے, تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لی ہے, لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں, وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا. بڑا شور مچایا تھا کہ 200 سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو, تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو 300 پہ پہنچنے لگا. اور اس کے جو اثرات, پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر جو عام لوگوں